بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت زبردستی ڈنڈے کے زور پر لی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکم اہل الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا کہ انا اول الملوک، میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے بارے میں مشورے چھوڑ دیتے، یا اگر قطع رضا کے لیے اپنی زندگی میں جانشین کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موضوع ترین آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف اور طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اسی امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفے سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تعامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کو ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا، اہل بصرہ کو زیاد، اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور 10 آدمی کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وقت کی صورت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وقت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرگردی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ کو بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کے دین کا سودا خریدا؟ انہوں نے کہا 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب النمیری کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں کہا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اسی لیے امیر زیادہ تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اتوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس روداد سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا
کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بعض لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 لاکھ درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں۔ لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ لوگوں نے کہا ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشین کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سجھائی۔ اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، جھوٹ بولتے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے۔ تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے نہیں سوچی ہے۔ تم اسے کیسرت بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک کیسر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا، پکڑو اس شخص کو، یہی ہے وہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والذی قال لولدہ اف الاعقاف 17۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھیں کہ جھوٹ کہا مروان نے۔ ہمارے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں معاملے میں یہ آیت نہیں آئی، بلکہ ایک اور شخص کے معاملے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کی صلب میں تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوشامدانہ تقریریں کرتے رہے مگر احنف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو بہر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور امت کے لیے واقع پسندیدہ جانتے ہیں تو اس بارے میں کسی سے مشورہ نہ کیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پر سمانا واتانا کہہ دینا۔ عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ 62 شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ وہیں رہتی تھیں۔ مدینہ کے باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایسا برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اس طرح مدینہ کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینہ کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانی کی، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تخلیہ میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، آپ 3 کاموں میں سے ایک کیجئے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اس طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنی جانشین کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی
दूर परे का रिश्ता भी न था, या फिर वो तरीका अख्तियार कीजिए जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया कि 6 आदमियों की शूरा तजवीज़ की और उसमें उनकी औलाद में से कोई शामिल न था। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकी हजरात से पूछा, आप लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हम भी वही कहते हैं जो इब्न ज़ुबैर ने कहा। उस पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब तक मैं तुम लोगों से दरगुजर करता रहा हूँ, अब खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बात के जवाब में एक लफ्ज़ भी कहा तो दूसरी बात उसकी ज़बान से निकलने की नौबत न आएगी, तलवार उसके सर पर पहले गिर चुकी होगी। फिर अपने बॉडी गार्ड के अफसर को बुलाकर हुक्म दिया, इनमें से हर एक पर एक एक आदमी मुकर्रर कर दो और उसे ताकीद कर दो कि इनमें से जो भी मेरी बात की तरदीद या तायीद में ज़बान खोले उसका सर कलम कर दे। उसके बाद वो उन्हें लिए मस्जिद में आया और ऐलान किया कि ये मुसलमानों के सरदार और बेहतरीन लोग जिनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया जाता, यजीद की वलीअहदी पर राजी हैं और उन्होंने बैत कर ली है, लिहाजा तुम लोग भी बैत कर लो। अब लोगों की तरफ से इनकार का कोई सवाल ही बाकी न रहा था, अहले मक्का ने भी बैत कर ली। इस तरह खिलाफत राशिदा के निज़ाम का आखिरी और कतई तौर पर खात्मा हो गया। खिलाफत की जगह शाही खानवादों ने ले ली और मुसलमानों को उसके बाद से आज तक फिर अपनी मर्जी की खिलाफत नसीब न हो सकी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के महामद व मुनाक़त अपनी जगह पर, उनका शर्फ सहाबत भी वाजिब एहतराम है, उनकी एक खिदमत भी नाकाबिल इनकार है। उन्होंने फिर से दुनिया इस्लाम को एक झंडे तले जमा किया और दुनिया में इस्लाम के गलबे का दायरा पहले से ज़्यादा वसी कर दिया। उन पर जो शख्स लान तन करता है वो बिलाशुबा ज़्यादती करता है, लेकिन उनके गलत काम को तो गलत कहना ही होगा। उसे सही कहने के मायने ये होंगे कि हम अपने सही व गलत के मयार को खतरे में डाल रहे हैं।